السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہر صحابی کی اپنی کارگزاری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا اور فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا، مرحمت فرمایا۔ باقی جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، ان تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ جب ان کی رہنمائی فرمائی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کے اندر آنا ان کے لیے آسان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلمہ پڑھ لیا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ انہی صحابہ میں ایک حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ وہ اسلام لانے سے پہلے وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے قریب کس طریقے ہوئے، کیسے مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کی کیسے جو وہ رہنمائی فرمائی، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کی وجہ کیا بنی، مسلمان ہونے کے لیے اللہ نے کیا ان کے رہنمائی کی، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا اور نیند کے اندر میں نے جو ہے وہ خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ اتنی لمبی چوڑی آگ ہے کہ جس کی آگ کی مقدار کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آگ کتنی لمبی چوڑی ہے، کتنی وسیع اور عریض جو ہے وہ آگ ہے، اس کی مقدار کسی کو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اس آگ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور میرا باپ جو ہے سعید بن عاص مجھے اس آگ کے اندر دھکا دینے کی، دھکیلنے کی، اس آگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آگ میں گر جائے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا خواب کے اندر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میں نے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ مجھے آگ کے اندر دھکا دے رہا ہے، وہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے میرے گردن سے پکڑ کر جو وہ مجھے آگ کی طرف جو میرا باپ دھکیل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے میری گردن سے پکڑ کر جو ہے وہ پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں کہ خالد کہیں آگ کے اندر نہ گر جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں گھبرا کر جب اٹھا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا یہ واقعی سچا خواب ہے اور میں اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میری ملاقات جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا، ان کو میں نے کارگزاری سنا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور یہ پیغمبر ہیں، تم ان کی بات مان لو۔ اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی جو رہنمائی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، آپ مسلمان ہو جائیں گے، آپ کو گویا کہ دوزخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہاں آپ کا جو باپ ہے وہ دوزخ کے اندر جائے گا لیکن آپ جو ہے وہ دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ساری کارگزاری ان کے سامنے بیان کی اور اس کی جو ہے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جو تعبیر بتلائی اس پر پھر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ ایک اجیاد محلہ اس کے اندر موجود تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس گئے تو جا کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں، تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو، تم جن پتھروں کی تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کو نفع کا پتہ ہے، نہ ان کو نقصان کا پتہ ہے، یہاں تک ان کو یہ بھی نہیں پتہ کون ان کی عبادت کرتا ہے، کون ان کی پوجا کرتا ہے، کون ان کی پوجا نہیں کرتا، ان کو تو کسی بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تمام باتوں کو سنا
اور فوراً وہیں پر جب وہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ جیسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کہیں دور چلے گئے۔ جب ان کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا خالد جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو، اپنے غلام ابو رافع کو بھیجا، جاؤ میرے بیٹے خالد کو بلا کے لاؤ۔ ان کے بھائی اور غلام رافع جو ہے وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے گئے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کو لے کر جب اپنے باپ کے پاس آئے تو باپ نے ان کو جو خوب ڈانٹا، اور ان کو جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ بھی اپنے بیٹے کے سر پہ ماری، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ان کے پاس جو چھڑی تھی یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی، اور اپنے بیٹے کو گالیاں بھی دی، برا بھلا کہا کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا، تجھے کھانے کے لیے میں کچھ نہیں دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ضرور دیں گے کہ جس سے میرا گزر بسر ہو سکے گا۔ اور ان کے باپ نے دوسرے بیٹے کو کہا اگر تم نے کسی قسم کی کوئی بات چیت کی تو جو حشر میں نے ان کا کیا ہے میں تمہارے ساتھ بھی وہی حشر کروں گا۔ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ رہنے لگے۔ آگے علماء کرام فرماتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کا باپ سعید بن عاص، اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ یہ بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو کہا کہ اگر مجھے اللہ رب العزت نے شفا دے دی تو میں ابن ابی کبشہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مشرکین جو تھے وہ اس نام سے یاد کرتے تھے کہ ابن ابی کبشہ کے رب کی مکہ کے اندر میں عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت نہیں ہونے دوں گا تو اللہ کے ذات کے سامنے دعا کہ اللہ میرے باپ کے اگر یہ عزائم ہیں تو میرے باپ کو تو شفا نہ دے بلکہ میرے باپ کو موت دے دے۔ تو اسی بیماری کے اندر جو ہے ان کا باپ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ لیکن اس بات کا مقصد یہ کرنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب کلمہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیارا کوئی آدمی نہیں ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جائیداد جتنی بھی چیزیں ہیں ان سارے چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اور عزت اور مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو سامعین محترم، آج ہم ان صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ کلمہ ماں کی گود میں دے دیا، ہمیں اس کلمے کی جو قدر کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں تک کلمہ لے کر جائیں، اپنے جتنے ہمارے غیر مسلم لوگ ہیں ہم ان تک یہ کلمہ لے کر جائیں تاکہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور ہمیشہ کے لیے جو وہ دوزخ کی آگ سے جو وہ محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اور دین اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔